السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل. ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہم 3-4 بڑی اہم چیزیں ان پر بات کریں گے. ایک تو یہ کہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے کیا صورتحال ہے، اور دوسرا روس میں ماسکو میں روس کا جو سفیر ہے اس نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے، وہ کیا بیان ہے. اور اسی طرح ماسکو میں جو پاکستان کا سفیر ہے اس نے ایک ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ بیان دیا ہے، وہ کیا بیان ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مہاجرین کے حوالے سے بھی کچھ اہم اپڈیٹس ہیں، ان پر بات کریں گے. اور افغانستان میں افغان حکومت نے اپنی فوج میں 20% کمی کا جو اعلان کیا تھا، اس حوالے سے افغان فوج میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. تو اہم جو عہدیداران ہیں وہ جو ہے وہ حرکت میں آ گئے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے. رات کو لیپا سیکٹر پر بھارت نے بہت بڑا حملہ کیا تھا. وہاں پر ایک علاقہ ہے، وہ اس کے 3 اطراف پر جو ہے وہ انڈیا کی بارڈر ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر کی بارڈر ہے. پاکستان کا وہ علاقہ 3 اطراف سے گھرا ہوا ہے. تو اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بھارتی فوجوں نے. وہاں پر بہت بڑا حملہ کیا جس پاک فوج نے جو ہے وہ اس کو پسپا کر دیا اور ان کے حملے کو ناکام بنا دیا. تو یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہیں یہ لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ اب بھارت کی عوام کو انہوں نے تسلی تو دینی ہے. تو اس طرح کی جھڑپیں کچھ عرصہ لگی رہیں گی، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر عوام جتنا وہ ان کی میڈیا نے اس مسئلے کو جتنا اٹھایا تھا، وہ اس وقت تک عوام کو تسلی نہیں ہوگی جب تک کچھ نہ کچھ وہ کریں گے نہیں. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. دوسری بات کرتے ہیں جی روس کے سفیر کے حوالے سے. روس کے سفیر نے بیان دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلق بنانے میں روس بہت گرم جوش ہے، اور اس لمحے کا شدت کے ساتھ منتظر ہے جب طالبان کا سفیر ماسکو میں تعینات ہوگا. روسی سفیر نے طالبان کو دعوت دی ہے کہ داعش کے خلاف جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی روس ایک تو وہ بڑے شدت کے ساتھ ان کو انتظار ہے، انہوں نے وہ دہشت گردی کی لسٹ سے افغان حکومت کو طالبان کو نکال دیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا انتظار ہے کہ کب افغان حکومت کا اور طالبان کا سفیر ماسکو میں تعینات ہوگا. اس کے علاوہ روسی حکومت نے طالبان کو اس بات کی دعوت دی ہے، آفر کی ہے کہ داعش ہمارا مشترکہ دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، تو مل کر اس کے خلاف ہم لڑیں گے، جنگ کریں گے. ہمارا جتنا تعاون ہوا، انٹیلیجنس کا تعاون ہوا، جو بھی آپ کو تعاون درکار ہوا، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح جی ماسکو میں جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی ایک کسی میڈیا کو ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی، کوئی شرارت کی، تو اس کا جواب ہم جوہری ہتھیاروں سے دیں گے. بڑا سخت بیان دیا ہے اور سیدھا کہا ہے کہ اگر بھارت نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا جواب ہم جوہری ہتھیاروں سے دیں گے. تیسری خبر جی افغانستان سے ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، کچھ دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ افغانستان میں افغان حکومت نے ملا ہیبت اللہ نے باقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کی طالبان کی جو فوج ہے اس میں 20% کمی کی جائے گی، کیونکہ اس وقت وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہے اور اتنی بڑی فوج رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ملا ہیبت اللہ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ ہم اپنی فوج میں 20% کمی کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے اس 20% کمی کرنے کے لیے 3 جو ذمہ داران ہیں وہ ان کا اس کے ساتھ تعلق ہے. وزیر دفاع کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وزیر داخلہ کا اس معاملے کے ساتھ تعلق ہے، اور انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں عبدالحق واسق، ان کا اس معاملے کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ تینوں کی ذمہ داری تھی. ظاہر ہے اس فوج کے اور داخلہ کے امور کے اور ان سارے امور کے یہ 3 بڑے ہیں. تو ان تینوں نے اس پر جب کام شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ فوج کے اندر بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. ظاہر ہے جس کو بھی نکالا جا رہا ہے تو وہ اس سے ناراض ہے. تو اس تشویش کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان تینوں حضرات نے، یعنی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور وزیر دفاع یعقوب عمر اور اسی طرح انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں عبدالحق واسق، یہ تینوں جو ہے آج وہ قندھار گئے ہیں اور ملا ہیبت اللہ سے ملاقات کی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں یہ آرڈر آپ کو یہ آرڈر واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ فوج کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے. 20% کوئی معمولی تعداد نہیں بنتی، ہزاروں میں بنتی ہے. اتنے زیادہ لوگوں کو جب ہم اپنی فوج سے نکالیں گے تو ظاہر ہے ان کو وہ بے روزگار ہو جائیں گے، تو پھر وہ کہیں غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہ ہو جائیں یا کوئی ہمارے خلاف جو ہے وہ سرگرمی میں ملوث نہ ہو جائیں، اور ظاہر ان کے خاندان ہیں، فیملیز ہیں. تو اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو بالکل واپس لیا جائے. تو یہ آج انہوں نے ملاقات کی ہے. اب دیکھیں ملا ہیبت اللہ کیا کرتے ہیں، یا تو اس فیصلے کو واپس لیتے ہیں یا 20% کے بجائے اس میں کوئی تعداد میں کمی کرتے ہیں، 10% کر لیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس کے علاوہ مہاجرین کے حوالے سے چند ایک اہم خبریں ہیں.
پاک بھارت کشیدگی کے دوران جو مہاجرین کی واپسی کا جو سلسلہ تھا، یعنی پاکستان سے جو ڈی پورٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا، اس میں کچھ کمی آئی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کی حکومت کی گورنمنٹ کی پوری توجہ اب بھارت کی طرف ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے کچھ کمی آئی ہے۔ وہ جو سلسلہ تھا ڈیلی کا ایک رفتار کے ساتھ جو ہوتا تھا ان کی ڈیپورٹ کرنے کا، وہ تھوڑا سا سست ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ روزانہ پاکستان 1000 ویزے افغانیوں کو جاری کر رہا ہے، یعنی 1000 افغانی روز کے واپس بھی آ رہے ہیں جو یہاں سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں سے وہ ویزا لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ خفیہ راستوں سے بغیر ویزے کے بھی واپس آ رہے ہیں، لیکن 1000 ویزے کے ذریعے ڈیلی کے واپس بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح KPK میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر بھی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور پکڑ دکڑ کا کام شروع ہو گیا ہے، اور مہاجرین کی واپسی کے لیے جو ہے وہ آپریشن کو تیز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے جی، یہاں پر اسلام آباد کے گلبرگ کے علاقے میں ایک افغان لڑکی نے، جس کی عمر 20 سال بتائی جا رہی ہے، اس نے اپنے گھر کے جس پلازے میں وہ رہتے تھے فلیٹ کے اندر 5ویں منزل سے اس نے چھلانگ لگا کر کھڑکی سے خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لڑکی جو تھی، افغان لڑکی، یہ پچھلے 3-4 سال سے، یعنی جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو یہ شاید اس گروپ کی لڑکی تھی جو امریکیوں کے ہاں ملازمت کرتے رہے، تو وہ والے جو افغانی اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو یہ ان میں سے تھی، اور اس نے آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کر رہی تھی، 3-4 سال سے کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی تک اس کا ویزا نہیں لگا، جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن کا شکار تھی کافی دنوں سے، تو آج اس نے اسے پلازے سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ ایک بڑی اہم خبر خطے کی صورتحال کے حوالے سے یہ بھی آ رہی ہے کہ 4 مسلم ممالک یعنی پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور انڈونیشیا، ان 4 ممالک نے ایک یوں سمجھ لیں کہ آپس میں ایک اتحاد بنایا ہے، اور اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہتھیاروں، خاص طور پر جہازوں کے معاملے میں ہمیں کچھ ایسی ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم امریکہ کی محتاجی ہمارے ختم ہو جائے۔ یعنی ہم اگر F-16 امریکہ سے لیتے ہیں، جس طرح پاکستان نے لیے 1990 کی دہائی میں F-16 لیے، تو امریکہ نے پہلے پیسے لیے، دیتا نہیں تھا، پھر دیے تو ان کے پرزے نہیں دیتا، ان کی ریپیئرنگ کا کام نہیں کرتا، کبھی اس کے کوڈ ہوتے ہیں وہ نہیں دیتا، کبھی کیا۔ تو یہی معاملہ چلتا ہے تمام ممالک کے ساتھ کہ مسلمان ممالک ٹیکنالوجی کے معاملے میں، خاص طور پر ہتھیاروں کی جنگی ٹیکنالوجی کے معاملے میں یورپی ممالک اور امریکہ کے محتاج ہیں۔ تو ان 4 ممالک نے، یعنی پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور انڈونیشیا، ان 4 ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنگی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہمیں خود مختار ہونا پڑے گا، ہمیں امریکہ کی محتاجی سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ 4 ممالک کا جو اتحاد بنا ہے، اس کی سربراہی جو ہے وہ ترکی کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خاص طور پر طیارے جو ہیں 5th جنریشن کے جو طیارے ہیں وہ ہم اپنا بنائیں گے، اور اس میں ایک طیارے پر کام ہو رہا ہے جس کا نام ہے کان، یعنی KAAN کان۔ اس پر ترکی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جس کے ساتھ پاکستان بھی مدد کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، انڈونیشیا بھی۔ تو یہ 4 ممالک مل کر 5th جنریشن وار کا طیارہ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ہماری جو ہے محتاجی جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہم امریکہ کے محتاج نہ رہیں، یا یورپی ممالک کے، یا دیگر جو ممالک ہیں ان کے محتاج نہ رہیں۔ تو اس پر یہ 4 ممالک کا جو اتحاد بنا ہے، یہ ایک بڑا ہی خوش آئند فیصلہ ہے، اور اس پر اسی طرح مسلمانوں کو متحد ہو کر مختلف چیزوں پر کام کرنا چاہیے، تاکہ ہماری جو محتاجی ہے اسلامی ممالک کی، وہ غیروں کے ہم محتاج نہ رہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اتحاد ہوگا، اور اپنی بات منوانے میں آسانی ہوگی، اپنے فیصلے جو ہے وہ منوانے میں آسانی ہوگی۔ لیکن مسلمان بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ایک مسلمان پر آفت آتی ہے، دوسرا کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، دوسرے پر آفت آتی ہے، باقی سارے تماشا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب اس طرح مشترکہ طور پر مل کر جب کام کیا جاتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ادھر سے دباؤ آتا ہے، مثلا ایک ملک کوئی کام کر رہا بھی ہوتا ہے ٹیکنالوجی میں، تو بڑی طاقتیں جو ہے دباؤ ڈال کر اس کو روک لیتی ہیں۔ تو اس طرح جب 4 ملک، اور خاص طور پر یہ بڑے ممالک ہیں، یعنی پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے اس اعتبار سے، فوجی لحاظ سے، سعودی عرب دولت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے ایک امیر ملک ہے، ترکی جو ہے ٹیکنالوجی میں بڑا آگے ہے، انڈونیشیا جو ہے وہ بھی ایک اچھا معاشی لحاظ سے ایک مضبوط ملک ہے۔ تو ان 4 ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 5th جنریشن طیارے جو ہیں وہ اپنا بنائیں گے، اور اس پر انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں، مجھے اجازت دیجیے۔